رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج ہمارے برادر گرامی صوفی محمد طیب صاحب کی دعوت پر آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیاروں کی دو علامتیں بیان کی کہ میرے پیارے کون ہیں۔ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو چین آتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، ان کو چین آتا ہے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ باقی کام بھی کرتے ہیں لیکن بے چین رہتے ہیں۔ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس طرح دنیا کی ضرورت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس بات کے انتظار کرتے ہیں کب وقت ملے اور ہم ہوں اور اللہ ہو۔ کیونکہ انسان دنیا میں سے بہت سے کام کرتا ہے جہاں اس کا دل نہیں لگتا لیکن کرتا ہے۔ مجبوری ہے، نوکری پہ جا رہا ہے، اس کا دل نہیں کرتا، بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، لیکن بھی نوکری کرنی، تنخواہ نہیں ملے گی، اور اس بات انتظار کرتا ہے بھی کب ٹائم پورا ہو میں واپس جا کر گھر میں آرام کروں، اپنے بال بچوں میں جاؤں۔ دوسرے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں، سالوں سال بھی رہتے ہیں وہاں، لیکن ان کا دل ہر وقت گھر کی طرف کھینچتا رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو مومن ہے دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے سارے کام انجام دیتا ہے، اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، لیکن اس کا دل اس بات کے لیے بے چین رہتا ہے کہ کب ٹائم ملے اور میں اپنے اللہ کو یاد کروں، اس سے دل لگاؤں۔ وہ کون سا لمحہ ہوگا فرصت کا کہ میں جلدی سے ہر کام سے فارغ ہو کر مولا کو یاد کروں۔ اس نے فرمایا الذین آمنوا، ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، دلوں کو چین، دل کا چین اس کو اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ اور آگے اعلان فرمایا، سنو قیامت تک کے لوگوں سنو، ذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اس کا ترجمہ ہے صرف ہی صرف اللہ کی یاد میں ہی چین ہے۔ چین کی تلاش میں پورا عالم ہے، پوری دنیا چین تلاش کر رہی ہے کہ ہمیں چین ملے، آرام ملے، لیکن حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ پاتا، صرف وہی پہنچ پاتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے اور کسی پہنچانے والے کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے، ورنہ راستے میں بھٹک جاتے ہیں۔ اسی چین کی تلاش میں زندگیاں گل کر دی، حالانکہ چین تو بالکل پاس تھا، کہیں بیٹھ کر مولا کو یاد کر لیتے وہیں چین آ جاتا، لیکن اس کے لیے بڑی دور چلے گئے، بڑی محنت کی، وہ یہ ہو جائے تو چین، یہ ہو جائے تو چین، بچے کی شادی ہو جائے، پھر بچے کے بچے ہو جائیں، پھر یوں ہو جائے، پھر وہ ہو جائے، اتنا کمال ہو، اتنی وہ ہو جائے، ساری دنیا اس تلاش میں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری ایک واقعہ سنایا ہے کہ طائف میں کوئی ہاتھی لے کر آیا۔ ہاتھی عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، وہ نہ ہاتھی کو نہ دیکھا ہے نہ جانا ہے، اس لیے ہاتھی دیکھنے کے لیے جہاں سے ہاتھی منگوائے گئے۔ ایک مشہور سرکس ہوا کرتی تھی، اس کو اس شرط پر بلایا گیا عرب میں، سعودی عرب میں، تو ناچ گانا ویسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف ہاتھی اور شیر دکھاؤ۔ ہماری قوم ہاتھی دیکھ لے، ہاتھی کیسا ہوتا ہے، اور اب تو فوٹو آپ لٹ پر ہاتھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں۔ طائف میں ہاتھی آ گیا اور رات کو پہنچا، لوگوں کو اتنا شوق ہو
رات ہی کو لوگ پہنچ گئے دیکھنے کے لیے بھی ہاتھی کہاں کیسا ہے. اور جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کچھ جوانوں کو مقرر کیا، بھائی تم چلو بھائی آگے جاؤ اور دیکھو ہاتھی کیسا ہوتا ہے، بھائی کوئی ہاتھ بات لگا کے دیکھ لو. اب ایک ہاتھ اس کی کان کے اوپر پڑا تو اس نے کہا چھاچھ کی طرح ہوتا، جیسے چھاچھ نہیں ہوتا جیسے دانے جو ہے نا صاف کرتے تھے، یہ تو اس کی طرح بڑے بڑے کان جو دیکھے ان کے، یہ تو اس کی طرح ہے ہاتھی. دوسرا گیا اس کی ٹانگ پر پڑی، ہاتھ پڑا، اس نے کہا یہ تو مسجد کے ستون کی طرح گول مول کوئی چیز ہے. تیسرا گیا تو اس نے سونڈ کے اوپر ہاتھ لگا، انہوں نے کہا یہ تو لمبی سی پائپ کی طرح کوئی چیز ہے. چوتھے کا ہاتھ جس کے پیٹ میں لگا، یہ تو پوری دیوار معلوم ہوتی کوئی. تو ایک بڑا سمجھدار گاؤں والا تھا عرابی، وہ گھر دوڑا ہوا گیا اور بڑی جو ہے نا وہ ایک لائٹ لے آیا، لائٹ بنا دے وہ ایک چراغ بڑا سارا لے آیا اور نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، چیز ایک ہے اور ہر بندہ اختلاف کر رہا ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ یہ اندھیرے کی وجہ سے سارا یہ اندھیرا ذرا دور کر دیا جائے. تو جب اس نے روشنی کی تو سب اپنے سر پہ ہاتھ مارنے لگے، یار نہ ہاتھی دیوار ہے، نہ وہ پائپ ہے، نہ وہ مسجد کا ستون ہے، نہ وہ چھاج ہے، یہ تو بھائی یہ ہاتھی اس طریقے پر ہے. تو مولانا رومی نے کہا پورا عالم اندھیرے میں ہاتھ مار رہا ہے چین تلاش کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے اس میں چین ہے، کوئی کہتا ہے اس میں چین ہے، کوئی کہتا ہے اس میں چین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی لائے قرآن کی اور روشنی کر کے دکھایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد میں چین. حقیقت بازی کی یہ اصل حقیقت ہے. تم اندھیر نگری میں ہاتھ مار رہے ہو، کوئی کہتا ہے اس میں چین، اگر چین ہوتا تو چین بے چینی پھر کیوں ہوتی؟ وہ چیز حاصل ہونے کے بعد بھی کیوں بے چینی؟ کہتا شادی ہو جائے یار مجھے چین، شادی ہوگی اب کیوں بے چین؟ پہلے سے زیادہ بے چین ہے. بچے ہو گئے اس سے پہلے زیادہ بے چین ہے. پہلے تو نہیں تھے میاں بیوی، تب بچے ہو گئے اور نیا چاپا آ گیا جی، نیا مشکل پڑ گیا جی، نیا وہ ہو گیا جی، اب کتنے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں. بھائی ان چیزوں میں اللہ نے چین نہیں رکھا. یہ تو دنیا کی آزمائشیں ساری امتحان ہے، سب امتحان ہے. بیوی بچے بھی آپ کے لیے میرے لیے امتحان ہے، ہمارا کاروبار بھی امتحان ہے، نعمتیں بھی امتحان ہے، مصیبتیں بھی امتحان ہے. یہ فرمایا یہ دل کا جو چین ہے یہ صرف ہماری یاد میں ہے. یہ دل جب مولا سے لگ جاتا ہے او تو اس کو ایسا چین آتا ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک اللہ والے کہتے ہیں اگر بادشاہوں کو یہ تصور ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں کیا چین ہے، تو تلواریں لے کر آئے، میں مسجدوں سے نکال دے، خود بیٹھ جائے یہاں پر. لیکن ان کو ہوا بھی نہیں لگی چین کی، خواب میں بھی نہیں دیکھا کہ چین کیا ہوتا ہے. ایک انگور کا کیڑا انگور کھانے کے شوق میں درخت پہ چڑھا تو پتے بھی پہنچا، پہلے پتے آئیں گے کیونکہ پتوں کے درمیان انگور چھپا ہوتا ہے. تو اس نے جو پتا کھایا تو اس کو لگا کہ یہی انگور ہے، کیونکہ پتے میں بھی انگور کا مزہ تھا. اس کا یار یہی انگور ہے. قبر بن گئی اس کی، اس کے اوپر مر گیا، کھا کھا کے مر گیا. پھر دوسرا کیڑا چلا تو کوئی بھلا مانس دیکھ رہا تھا، یار پہلا کیڑا چلا پتے کھا کے مر گیا انگور سمجھ کر، تو اس نے اس پتے سے اس کو اٹھایا اور انگور کے اوپر جب رکھا تو اس نے انگور کو جب چکھا، انہوں نے کہا میں نے تو زندگی پتوں کے اوپر ہی ضائع کر دی تو، اور میرا بھائی بھی پتوں کے اوپر مر گیا. اصل مزہ یہ ہے میرے دوستو، اللہ نے اس دنیا کی نعمتوں کے اندر مزہ اور چاچی رکھی ہے اپنی خاص نور اور توجہ کی وجہ سے. آدمی سمجھتا ہے شاید یہی مزہ ہے، لیکن پیدا کرنے والے کا جب مزہ اس کو لگتا ہے سمجھتا ہے یار سب بے مزہ. اصل مزہ تو ذات الہی میں، ان میں تو کچھ بھی نہیں. سب مزوں کو تو اللہ تعالیٰ مزے دیتے ہیں. اس لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں این شکر خوش تر یا آ کے شکر سعادت، یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. جھل لڑی بھی وہی پانی پیتی ہے، گنا بھی وہی، دونوں ایک ہی نسل ہے، ایک ہی نسل ہے. آج کل تو لوگ اس شعور کو جانتے ہیں. جیسے بلی کی ساری نسلیں شیر تک، چیتا ہے سب بلی کی نسل ہے، اس کو بلی کی نسل کہتے ہیں. گنے کی نسل ہے، یہ جھلڑی بھی گنے کی نسل ہے، گنا بھی وہی نسل ہے جس کی پوریاں ہوتی ہیں، جس شے کی پوری بنتی ہے وہ ایک ہی نسل ہے.
مولانا رومی فرماتے ہیں یہ جھلڑی ہو رہی ہے جس میں کانا ہے، جس سے ہم چکے بناتے ہیں، اور یہ گنا ہے، یہ بھی وہی پانی پی رہا ہے، اسی زمین میں لگا ہوا ہے، یہ بھی وہی پانی پی رہا ہے۔ آخر کون سی ذات ہے جس نے فرق کر دیا؟ یہاں چینی شکر گڑ بن رہا ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں، اندر سے خشک جو ہے نا وہ پھونک نکل رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو بتاؤ یہ شکر خشک یا آگ کے شکر سازت، یہ میٹھا شکر میں زیادہ میٹھا ہے یا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ جس کی نگاہ ادھر پڑی تو میٹھا ہو گیا، وہی پانی میٹھا ہو گیا۔ تو پوری دنیا جتنی بھی سویٹ ڈش ہے اس کی بنیاد یہ ہے، اور کہاں سے میٹھا ہے؟ یہ میٹھا ہے۔ یہ قمر خوش دریا کے قمر سعادت، یہ چاند زیادہ حسین ہے یا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے؟ تم چاند کی تشبیہ دیتے ہو، میرا محبوب چاند کی طرح، میرا بچہ بیٹا چاند کی طرح، چند ورگا۔ تو چاند کو پیدا کرنے والا حسین ہے یا چاند زیادہ حسین ہے؟ اس کا حسن تو ختم ہونے والا ہے، اللہ کا حسن تو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو وقت ہوگا بے نور ہو جائے گا، اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، سب ستارے سورج سب ختم، لیکن اللہ ہمیشہ باقی لا یزال، کبھی بھی زائل ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یاد میں چین ہے، اور اللہ کو دو طرح یاد کیا جاتا ہے، سن لو میرے دوستو میرے قوم۔ ایک اللہ کی اطاعت کر کے اس کو یاد کرنا ہے، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج عمرے کر کے، زبان سے ذکر کر کے، تلاوت کر کے، ایک یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نماز کے ٹائم نماز پڑھنی، روزے کے ٹائم روزہ رکھنا، حج فرض ہو گیا حج کرنا، زکوٰۃ کے ٹائم زکوٰۃ دینی، ذکر کے ٹائم ذکر کرنا، تلاوت کے ٹائم تلاوت، یہ ذکر ہے۔ ایک ذکر ہے جب نفس اور شیطان گناہ کے لیے بلائیں تو مولا کو یاد کر کے اس گناہ نہ کرنا، یہ بڑا مشکل ذکر ہے۔ نفس کہے گناہ کرو، دوست کہے گناہ کرو، معاشرہ کہے گناہ کرو، شیطان کے دھوکہ نہیں۔ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی مالکن نے دعوت دی، اور مالکن معمولی نہیں ملکہ ہے، اس کے محل میں پلے بڑے ہیں، اس کے احسانات ہیں، لیکن جب دعوت دی تو قال بھائی تلک کے آؤ میرے ساتھ گناہ کرو، تو کیا منہ سے کیا نکلا؟ قال معاذ اللہ، اے اللہ کی گناہ، اللہ یاد آیا، ذکر ہے معاذ اللہ، نہیں اللہ تیری پناہ میں گناہ، تیری پناہ، چاروں کا پڑھتی دیکھو، لیکن مولا یاد کرنا، مولا یاد کرنا۔ مولا نے تو گھیرا ہوا تھا، لوگ کہتے جی ماحول خراب ہے اس لیے میں نے گناہ کر لیا۔ وہ یوسف السلام کے ماحول کو تو دیکھو کہاں پر ہے، ان کو یہی پتا تھا بعد میں مجھے سزا ملے گی، اور پھر سزا کے طور پر 12 سال جیل میں رہنا ہوا۔ اس کی خواہش پوری نہیں کی، گناہ کی، تو 12 سال جیل میں رہے۔ یوسف السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ وہ جیل کا زمانہ کیسا تھا؟ کہا کہ ہر صبح ہر شام آواز آتی تھی، میرے یوسف تیرا کیا حال ہے؟ جب صبح آواز آتی تو شام تک مستی نہیں جاتی تھی، شام آتی تو صبح تک مستی نہیں جاتی۔ قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، بچا مجھے، بچا۔ یہ ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، یہ دو ذکر ہیں۔ دلوں کا چین چاہیے، دونوں ذکر کرنے ہوں گے، اطاعت بھی کرنی ہوگی، نماز بھی پڑھنی ہوگی، ذکر اذکار تلاوت اس کی بندی کرنی ہوگی۔ اور جب نفس اور شیطان گناہ کرائیں بس وہ ذکر، اللہ تیری پناہ، نہ میں نے یہ نہیں کرنا، کوئی بھی تکلیف ہے میں برداشت کرنے تیار ہوں، لیکن اللہ تجھے میں ناراض نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو پورے عالم کی ناراضگی مول لی جا سکتی، آپ کا ذرا نقصان نہیں ہوگا، ذرا بھی نہیں۔ تو انبیاء السلام کے واقعات دیکھ لو، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 80 آدمی تھے، قبیلے کے صرف 80 آدمی، پورا ماحول خراب تھا ان کے خلاف، پورا ماحول۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر والوں کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا، بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن پورا زمانہ خلاف تھا، لیکن مولا ان کے ساتھ تھا۔ کون جیتے؟ مولا والے جیتے۔ شاید صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ تھے، پوری بستی ان کے خلاف بےایمانی کرتی تھی،
ठगी मारती थी, नाप तोल में कमी करती। कहा ऐसा ना करो भाई, जा जा, तो कौन होता है, ज्यादा करेगा तो तुझे खड़ा करके पत्थर मारेंगे हम। फिर कहा कि तुम सारे इकट्ठे हो जाओ मेरे खिलाफ, पूरे इकट्ठे हो जाओ, जो करना करके देख लो, मेरा मौला मेरे साथ है। कहाँ गए? अगले दिन उनमें से कोई भी नहीं था, वो चंद ईमान वाले थे, और उसी से दोबारा वही बस्ती आबाद हुई, शहर आबाद हुआ। फिर मूसा सलाम की वहाँ शादी हुई, और फिर मूसा की पैगम्बरी शुरू हुई। वही से शुरू, पूरा हमारा खिलाफ हो जाए, कुछ भी नहीं, आपका जरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर मौला आपके साथ नहीं है तो फिर दुनिया भी आपके साथ हो, नुकसान से नहीं बच। चलो उनके साथ पूरी हुकूमतें थी, गर्क हो गया। दुनिया में देखते बड़े बड़े फराहीन गर्क हो गए, क्योंकि मौला साथ नहीं। इसलिए जो भी कामयाब होता है अल्लाह ताला की, उसके साथ कुछ न कुछ मदद होती है, तब जो कामयाब होता है। कभी हमें सजा देने के लिए गैरों को हम पर कामयाब कर देते हैं, इसलिए कि हम नाफरमानी करते हैं तो हमें सजा दिलवाते हैं। जिस तरह पहले जमाने में जो शहजादा अगर गड़बड़ करता उसको भी जल्लाद के हवाले कर दिया जाता था, तो जरा सा इसको सीधा कर, क्योंकि इसने तो बादशाह बनना है और भी इसने नालायकियां करता है। अब शहजादे को अगर जल्लाद कोड़ा मारे तो उसको बताओ, जब कोड़ा मार रहा है उसको जल्लाद, वो जल्लाद ऊंचा हो जाएगा उस शहजादे से? कभी भी नहीं। जल्लाद को पता है तो बादशाह को हुक्म से मार तो रहा हूं, लेकिन कल को इसने बादशाह बनना है तो मुझे फांसी भी लटका सकता है। वो तो अल्लाह ईमान वालों को सीधा करने के लिए कभी गैरों से जूते पड़वा देते हैं, लेकिन जब ईमान वाले सीधे हो जाते हैं तो फिर वही गैरों को जूते के नीचे भी रोन देते हैं। दोनों तरह का जिक्र करें, तब में दिल को चैन रखना, ये जिसकी तलाश में और आप है। घर बैठे 30 मिनट से दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, तो अल्लाह हर जगह है। वह माँ को महीना कमा कुन, तुम जहां हो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इन चीजों का इदराक, अल्लाह ताला का हुस्न का इदराक, अल्लाह की अजमतों का इदराक सोबतों से आता है। ये जो बुजुर्गों के साथ जुड़ते हैं वो इसीलिए जुड़ते हैं, उनके साथ रह रह कर, उनकी बात सुन सुन कर, उनकी सोबतों में बैठ बैठ कर हमारे दिल के ऊपर जो पर्दा है वो उतर जाए और हमारी दिल की आंख अल्लाह के जलवे देख ले। क्योंकि जहरी आंख में तो ताकत नहीं है। जब मूसा सलाम ने कहा कि आप अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं, अल्लाह ने फरमाया अभी तो मैं अपने नूर भेजता हूं अपना, जरा उसको देख। वो नूर से भी होश हो गए, लेकिन दिल की आंख निजारे करती है। दिल की आंख देखती, माकदबुल फुआद मारा, दिल जो देखता है। दिल को अल्लाह ने ताकत दी, क्योंकि दिल में नूर, कलमा, कुरान, दिल जैसी ताकतवर कोई चीज नहीं। वरना ये कुरान पहाड़ पे नाजिल कर दे तो दब के रेजा रेजा हो जाए, लेकिन मोमिन के दिल में कुरान है, कुछ भी नहीं होता। दिल को ऐसा बनाया। तो दिल की भी आंख है जो देखती है, दिल की आंख भी देखती है। फरमाया तो फरासत, मोमिन की फरासत से बचो। यंजुर बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है, उसका दिल देखता है। दिल अल्लाह की तजल्लियात का नजारा करता है। लेकिन ये दो काम करने होते हैं, जिक्र करता है ज़ाहिरी भी, और ये जिक्र भी करता है गुनाहों से बचने का। और ये दोनों चीजें सोबतों से हासिल होती हैं। जब इंसान सोबत में रहता है, अल्लाह वालों के पास, अल्लाह के आशिकों के पास रहता है, तौफीक भी होती है, हकीकत भी मुनकशिफ हो जाती है। बस अल्लाह मुझे आप अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या करना है? अच्छा बैठ, चलो मैं